ایک بہت ہی عجیب چیز جو اس زمانے میں خواتین تصور نہیں کر سکتی تھی، آج بھی ہم نے کوئی خاص ترقی کی نہیں، آج بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جب میدان جنگ میں جانا ہوتا اور ایسی اسٹریٹجیز بنائی جاتی کہ دشمن کا سامنا کیسے کرنا ہے، تو اس میں خواتین کی شرکت نہیں ہوتی تھی، خواتین وہاں صرف دل لبھانے کے لیے جاتی۔ تاریخ کہتی ہے جناب فاطمہ، جناب صفیہ جو رسول خدا کی بہن ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، اور جناب ام سلمہ جو زوجہ رسول ہیں، جن کو نبی خدا نے خاک شفا اپنی حیات میں ہی دے دی تھی، مشہور روایت ہے، یہ وہ 3 خواتین ہیں جنہوں نے 9 کے 9 غزوات میں شرکت کی ہے، نبی کے ساتھ دو بدو کھڑی ہوئی ہیں۔ اور جناب صفیہ کی شجاعت اس حد تک ہے تو جناب صفیہ ان خواتین، وہ واحد خاتون تھیں جو نیزہ لے کر آ کر کھڑی ہو گئی اور فرمایا کسی کو میں نبی کے قریب آنے نہیں دوں گی۔ اسی طرح سب سے پہلی غزوہ بدر، بڑا میدان نہیں تھا، 35 قبائل ایک ہو گئے کہ احزاب میں سب مل کر محمد کو شکست دیں گے، وہ بہت بڑی جنگ تھی۔ لہٰذا رسول خدا نے جس جگہ کا انتخاب کیا جنگ کے لیے، وہ آپ ابھی بھی اگر جا کر دیکھیں تو وہ جگہ ویسی ہی موجود ہے کہ وہ احزاب کا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ایک سیمی سرکل پہاڑوں کا بنا ہوا ہے، ہاں ڈی شیپ میں، اس کے بالکل گود میں نبی خدا نے اپنا لشکر، اپنا پڑاؤ ڈالا، اور پھر جناب سلمان فارسی نے کہا کہ آگے کی جو خندق ہے اس کو ہم کھود دیتے ہیں، اور اس طرح سے آنے کا راستہ نہیں رہے گا اور ہم محفوظ رہیں گے، جتنی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے ہمارے تک آنے کے لیے انہیں ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اس خندق کے اندر یا اس ڈی کے اندر اس کی گود میں اسلام کا لشکر ہے، کوئی آ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جا بھی تو نہیں سکتا، ہاں مسلمان وہاں موجود ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ جائیں اور جنگ احزاب کے تمام حوادث دیکھیں تو اس کے ایک گوشے میں چھوٹی سی پہاڑی سی ہے، اور اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں سجدہ گاہ فاطمہ الزہرا موجود ہے۔ بی بی وہاں پر موجود تمام خواتین کے حوصلوں کو بلند رکھتی کہ اگر کسی بھی طریقے سے استقامت کی ضرورت ہوئی تو ہم مردوں کے برابر کھڑے ہیں، ہم ان کو فکر مند کرنے کے لیے نہیں بلکہ، اور اسی لیے روایت میں ہے کہ جب غزوہ خندق ہوئی اور جناب امیر کائنات نے عبدوت کو شکست دی تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سب سے پہلے مرحبا کہتی ہوئی تشریف لائیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ ہمیں فارس تک اور روم تک پہنچائے گی۔ لہٰذا جنگوں میں بھی جناب فاطمہ الزہرا صرف اس لیے نہیں کہ کسی کی نرسنگ کی جائے بلکہ ان سب کے حوصلے بلند کرنے کے لیے موجود رہیں۔ پھر اس کے بعد تاریخ عجیب روایت لکھتی ہے کہ جب جنگوں کے بعد غنائم کی تقسیم ہوتی، مال غنیمت جب ان کو تقسیم کیا جاتا تو مردوں میں مال غنیمت رسول خدا تقسیم کرتے اور خواتین میں ایکولی مال غنیمت جناب فاطمہ تقسیم کیا کرتی، اور فرماتی جس طرح مردوں نے شجاعانہ اپنی حاضری دی ہے، اسی طرح شجاعانہ تم نے اللہ کے درود و سلام کو اپنا مستحق بنایا ہے، جس طرح وہ مال غنیمت میں اپنا حق رکھتے ہیں اسی طرح تم بھی مال غنیمت میں اپنا حق رکھتے ہو۔